بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ ہم نے آخری کلاس سے پڑھا تھا کہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور مشرکین ظلم میں بڑھتے جا رہے تھے اور اسی کو حل نہیں تھی اور دن بدن ان کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو جو استطاعت رکھتے ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ چلے جاؤ اور وہاں کا بادشاہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا اور ظلم نہیں ہونے دیتا اور لوگ وہاں پر بڑے سکھ اور چین سے رہتے ہیں، یعنی تم لوگ حبشہ میں چلے جاؤ۔ تو اب مسلمانوں نے ان میں سے جو جو اس کی رکھتا تھا، استطاعت رکھتا تھا، اس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور تقریباً تعداد آتی ہے، تعداد اس کی کنفرم جو ہے ایگزیکٹ تعداد نہیں معلوم، لیکن کچھ کہتے ہیں 12 مرد تھے اور 5 عورتیں تھیں، کچھ کہتے ہیں 12 مرد تھے 4 عورتیں تھیں، لیکن ایگزیکٹ تعداد مینشن نہیں ہے۔ تو اب یہ سارے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اس طرح سے اب وہ جب وہ ادھر پہنچے تو اب پیچھے سے جو قریش تھے اب یہ اور زیادہ بے چین ہو گئے، ان کو غصہ بھی آیا اور بے چین ہو گئے کہ اب ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں نے اگر ادھر دعوت دینا شروع کر دی تو کہیں حبشہ والے مسلمان ہو گئے اور ایمان لے آئے تو ہمارے لیے خطرہ ہو جائے گا، یعنی اب ان کی تعداد اگر بڑھ گئی تو وہ ہم پر پھر چڑھائی کر دیں گے اور اس طرح سے ہمارے لیے یہ نقصان دہ بات ہوگی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فوراً سے قریش نے جو مشرکین تھے انہوں نے فوراً سے اپنے کچھ سفیر بھیجے اور ان کا لیڈر میں سے عمر بن العاص کو ان کا لیڈر بنایا، اور پھر انہوں نے ساتھ کچھ تحفے بھی قیمتی لے کر گئے تاکہ وہ ان کو مائل اپنی طرف کر سکیں اور ان کو منا سکیں۔ اور پھر یہ لوگ گئے بادشاہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے اور قومی دین کے ساتھ بغاوت کی اور وہ آپ کا دین بھی نہیں لائے ہیں اور وہ اس طرح سے آپ کے پاس اب آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں اور وہ آپ کا دین بھی نہیں لائے، اس طرح سے انہوں نے ان کو کہا۔ اور اس پر پھر جو تھا پادری جو تھے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ان کو اپنے ساتھ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو تحفے والا دے کر پادریوں نے بھی فوراً سے کہا کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ واقعی میں کچھ ایسے آدمی ہمارے ملک میں گھس آئے ہیں۔ تو اس پر نجاشی نے کہا کہ میں ان کو بھی بلاؤ، میں ان کی بھی بات سنوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس پر وہ انہوں نے کہا اس نے بلایا ان کو، تو اگلے روز یہ سب لوگ ادھر آئے اور اس نے پھر پوچھا کہ اسد میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے بغاوت کی ہے اور تم لوگوں نے ہمارا دین بھی نہیں لایا ہے۔ تو اس پر جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ سب کی طرف سے بولے کہ ہم ایسے شخص کی طرف پر ایمان لائے ہیں جو کہتا ہے کہ سچ بولو، صلہ رحمی کرو۔ پھر انہوں نے سب کچھ کہا کہ جو کہتا ہے صلہ رحمی کرو، ظلم نہ کرو، ایمانداری کرو، صلہ رحمی کرو، پڑوسیوں کو آرام دو، اور وہ نماز پڑھو، اور ہم جب اس نے یہ سب کچھ کہا تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا اور اپنا نبی ہم نے اس کو مان لیا، اور اب یہ لوگ جو قریش ہیں یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب ظلم کی انتہا ہوگی تو اب ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ملک میں ہجرت کر جائیں، کیونکہ ہمیں تھا کہ شاید آپ ہمیں جگہ دے دیں اور ہم یہاں پر سکھ اور چین سے رہ سکیں۔ تو اس پر جو اس نے حبشہ جو نجاشی تھا اس نے کہا کہ جو تمہارے جو نبی پر جو کلام اترا ہے، یعنی جو ریویلیشنز اتری ہیں وہی اتری ہے، وہ مجھے بھی سناؤ۔ تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، انہوں نے فوراً سے سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دی اور وہی آیتیں پڑھی جن میں حضرت مریم کا ذکر تھا اور عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا ذکر تھا، تو وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب نجاشی نے یہ سب کچھ سنا تو وہ رونا شروع کر دیا اس نے، اور ساتھ ہی اس کا دل پگھل کر رہ گیا بالکل، اور ساتھ ہی جو اس کے پادری تھے وہ بھی رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر اس پر نجاشی نے کہا کہ یہ تو بالکل صحیح ہے اور یہ وہی کلام لے کر آیا ہے جو عیسیٰ رضی اللہ عنہ پر اترا تھا، یعنی بالکل ایک جیسے کلام ہے یہ۔ تو پھر اس نے کہا ان سفیروں کو کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو اس طرح سے وہ جو سفیر تھے وہ ناکام اور مراد ہو کر واپس چلے گئے۔
अब इस तरह से मुसलमान यहाँ पर अमन से रहने लगे हबशा में। अब मुशरिकीन सरदार ये इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, ये तड़पते थे कि अब क्या होगा, कि कहीं अगर ये जो हबशा वाले हैं ये मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो अब ये लोग सोचते थे कि अब तो अगर मुसलमान हबशा में अमन से रहने लगे हैं, अब मुसलमानों को के ज़ोर पकड़ने की राहें खुल गई हैं, यानी अब उनके लिए इस्लाम पर अमल करना और फिर उसको आगे फैलाना आसान हो गया। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने फिर से साजिशें करना शुरू कर दी। अब जैसे कि हमने पिछले 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि किस तरह से वो सहाबा को टॉर्चर किया करते थे, यानी मुख्तलिफ हरबे थे जिस तरह से वो टॉर्चर किया करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर किया करते थे। फिर उसमें हमने मुख्तलिफ वाक़यात पढ़े थे, यानी मैंने मिक्स करके सब वाक़यात को कई वाक़यात आपको बताए थे कि किस तरह से उन्होंने टॉर्चर किया। तो अब उनमें से कुछ वाक़यात अब वो रिपीट होंगे। अब वापस हम लोग स्टेप वाइज़ जो सीरत की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक दिन ये सब इकट्ठे हुए और फिर इन्होंने आपस में एक कॉन्फ्रेंस की कि और इनका वलीद बिन मुगीरा जो था वो इनका सदर बना, और ये इनमें सबसे बुरा था, तो ये लोग सब इसकी बात मानते होते थे। तो अब वलीद बिन मुगीरा इसने कहा कि अब हज के दिन करीब आ गए हैं और इसलिए बाहर से अब कई वफद आएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो चर्चा है ही, और इसलिए उसके बारे में भी वो तहकीक करेंगे। लिहाजा आपस में एक बात तय कर लो और सब मिलकर वही कहो। देखो एक दूसरे की उल्टी मत कहना, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठे हो और फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। यानी अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि एक नया नबी आया है, तो अब लोग उसको जानने के लिए उनके पास जाएंगे। तो लिहाजा तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग रास्तों में बैठ जाओ, कोई एक बात तय कर लो जिससे तुम लोगों ने लोगों को रास्ते से हटाना है और लोगों को मना करना है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाएं। तो इस पर फिर कुरैश ने कहा कि वलीद आप ही फिर कुछ बताइए कि फिर हम क्या कहें लोगों को। तो इस पर फिर वलीद ने कहा कि पहले तुम लोग बताओ और कि तुम लोगों की क्या राय है इस पर। फिर कुरैश ने कहा कि हम कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन है। तो वलीद बिन मुगीरा बोला कि नहीं, खुदा की कसम वो काहिन नहीं, हमने बहुत से काहिन देखे हैं, काहिनों के गीत और उनके कलाम दूसरे ही रंग के होते हैं। तो भी कुरैश ने कहा अच्छा तो फिर हम कहेंगे वो मजनून है। तो इस पर वलीद बोला नहीं, वो मजनून भी नहीं है, क्योंकि हमने जुनून को खूब देखा और पहचाना है, उसके अंदर एक भी जुनून की अलामत नहीं और मजनूनों की सी भी कोई कैफियत नहीं है। फिर कुरैश ने कहा अच्छा तो फिर हम कहेंगे वो शायर है। इस पर वलीद बिन मुगीरा बोला कि नहीं, वो शायर भी नहीं है, हमने खूब शायर देखे हैं और हम हर किस्म की शायरी से वाकिफ़ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा शायर था। तो इसने कहा कि ये शायरी भी नहीं है, इसका कलाम शेर भी नहीं लगता। तो फिर कुरैश ने कहा अच्छा तो फिर हम कहेंगे कि वो जादूगर है। अब यही हमारे पास ऑप्शन है। तो वलीद बिन मुगीरा बोला कि नहीं, वो जादूगर भी नहीं है, हमने बहुत से जादूगर देखे हैं और जादू के 20 करतब देखे हैं, वो ये जादूगरों का टोना मंत्र भी नहीं हो सकता। यानी वो जानता था कि कुछ भी नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक हैं और जो वो कह रहे हैं सच है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी ज़िद की वजह से इन पर ईमान नहीं डाल रहे थे। तो इस पर भी कुरैश बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर तुम ही बताओ, यानी आप ही हमें बताएं कि अब हम क्या कहें। तो इस पर वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि खुदा की कसम इसके कलाम में बला की मिठास है, वो गोया एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं और शाखें इंतहाई मीठे और लजीज फलों से लदी हैं, लिहाजा इनमें से कोई बात भी कही तो सारा पोल खुल जाएगा और जो सुनेगा समझ जाएगा कि ये तो एक प्रोपेगेंडा है। सबसे जो भली बात जो लगती है कि हम लोगों को किस तरह से बहकाएंगे, तो वही हम कहेंगे कि वो एक जादूगर है जो जादू असर कलाम लेकर आया है, यानी वो ऐसा कलाम लेकर आया है जो फौरन से असर कर जाता है, वो जादू करने वाला कलाम है और इससे वो बाप बेटे भाई बहन शोहर बीवी और खानदान खानदान में फूट डाल रहा है। अब जब ये राय साहब ने सुनी तो साहब बहुत खुश हुए और ये वापस चले गए। और क्या तय हुआ कि अब हाजियों के जब काफिले आएंगे तो सबको इसी से रोकेंगे और इसी प्रोपेगेंडा सब लोग यही प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये तो जादूगर हैं और ये जादू असर कलाम लेकर आए हैं। तो अब जब हज का वक्त आ जाता है, अब हाजियों के काफिले भी आ गए और अब ये लोग अब इन्होंने रास्तों में बैठना शुरू कर दिया और ये मौके की तलाश में होते। जैसे ही मौका इनको मिलता तो ये फ़ौरन से उनके कान भरने लगते और उस वक्त हर शख्स बस यही बोल रहा होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक जादूगर है और जो जादू असर कलाम लेकर आया है, लिहाजा उसके पास ना जाना। इस तरह से अब इन्होंने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और इस तरह से पूरे अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हो गया कि उनके पास नहीं जाना, और अब हर शख्स जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वाकिफ था। अब क्या हुआ
کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یعنی انہوں نے تو منع کر دیا تھا کہ آپ نہیں جانا، کیونکہ وہ کلام ایسا لے کر آیا ہے جو اثر کرنے والا ہے اور وہ اس سے پھوٹ ڈال رہا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم جانیں تو صحیح کہ وہ ہے کون شخص اور وہ کیسا کلام لے کر آیا ہے۔ تو تجسس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور جب وہ گئے وہاں پر تو انہوں نے اس کو فیل کیا، واقعی میں سمجھے، وہ انہوں نے دیکھا کہ واقعی میں یہ حق ہے اور وہ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح سے وہ ایمان لے آئے۔ تو اب اس طرح سے ان کو تو مہنگی پڑ گئی چیز، کیونکہ اب ہر شخص اس طرح سے واقف تھا اور کئی لوگ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا۔ اب مشرکین، اب ان کو اس چیز پر بھی اتنا غصہ آیا، اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے اپنا ظلم اور زیادہ بڑھا دیا۔ اب کچھ مسلمان ان میں ایسے تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، یعنی وہ جیسے ہم نے پچھلے صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا، کئی مسلمان تھے جو ان مشرکین کے انڈر غلام تھے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ سمیہ، حضرت یاسر، حضرت عمارہ، یہ سارے ابو جہل کے غلام تھے، ابو جہل میں ظلم کرتا تھا، تو زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ ان کے غلام تھے مشرکین کے۔ تو اب یہ لوگ اتنا زیادہ ظلم کرتے، تو ان میں جو کچھ مسلمان ہوتے جب وہ یہ دیکھتے تو وہ کیا کرتے، جو مالدار مسلمان ہوتے وہ ان جو غلاموں کو خرید لیتے اور پھر اس طرح سے آزاد کر دیتے۔ اب کیا ہوا، جب مشرکوں نے دیکھا اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت تو بڑھ رہی ہے، یعنی اب ہم تو آزاد کرتے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے تو مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے غلاموں کو بیچنا ہی چھوڑ دیا، غلام کو بیچنا بند کر دیا کہ اب ہم غلام نہیں بیچیں گے، اور اس طرح سے انہوں نے ان پر مزید ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، وہ حبشہ نہیں گئے تھے، ان پر انہوں نے اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے اور زیادہ ظلم بڑھا دیا، اب ظلم مزید انہوں نے بڑھا دیا اور بہت زیادہ انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ تو اب جب ظلم بڑھ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، خطاب کے بیٹے عمر یا ہشام کے بیٹے عمر یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے اور اس کے دل میں ایمان جو اسلام کی محبت ڈال دے۔ لیکن اس سے پہلے بہت امپورٹنٹ شہادت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کیسے اسلام لائے، کہ نبوت کا چھٹا سال تھا کہ ایک روز کیا ہوا کہ ابو جہل وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، اور جتنا برا بھلا وہ کہہ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا، اور پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ سب دیکھتے رہے، بالکل خاموش رہے، کچھ بھی نہ بولے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے تو اس پر اس کو اور زیادہ غصہ آیا کہ بول کیوں نہیں رہے، تو غصے سے بےتاب ہو گیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے مٹھی میں کچھ کنکریاں اٹھائیں اور زمین سے اٹھائیں اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ماری، اور پھر سے اس نے کچھ باتیں کہنا شروع کر دی، اور جو کچھ منہ میں آتا رہا وہ بولتا رہا۔ اب وہیں پر ایک لونڈی کھڑی تھی اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اب وہ اسلام نہیں لائی تھی، وہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی، اور یہ جو تھا یہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چچا زاد بھائی تھا، لیکن یہ قریش سرداروں میں سے تھا اور یہ اسلام نہیں لایا تھا، اور یہ بہت زیادہ اس نے مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، اور یہ جو تھی حضرت یہ جو لونڈی تھی یہ اسی عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی، اور انہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے کچھ بھی کیا تو اس سے جو ہے، اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تو اس سے عبداللہ جو تیمی ہے وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اب یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں کہ ابو جہل کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارچر کر رہا ہے، تو اب انہوں نے شام کو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور ساتھ ہی خالہ کے بیٹے بھی تھے، اور چچا زاد بھائی بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جب ان کا یہ معمول تھا کہ وہ شکار سے واپس آیا کرتے تھے تو پہلے طواف کیا کرتے تھے کعبہ کا، اور پھر واپس گھر جایا کرتے تھے۔ تو اب وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، یعنی کعبہ کی طرف اب وہ جا رہے تھے کہ راستے میں یہ لونڈی ان کو ملی، اور اس لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اور ان سے کہا کہ اے عمر، کیونکہ یہ تو ایمان لے آئی تھی اس پر، اور اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اس نے کہا کہ اے عمر، کیا آپ لوگوں میں غیرت نام کو نہ رہی کہ بنی مخزوم کے لونڈے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی آزادی سے ستا رہے ہیں، یعنی جو ابو جہل تھا یہ بنی مخزوم میں سے تھا، بنی مخزوم کے سرداروں میں سے تھا۔ اب اس نے کہا کہ تم لوگوں کے اندر اتنی شرم نہیں آئے کہ بنی ہاشم کے ایک شخص کو، بنی مخزوم کا ایک شخص اتنی بے دردی سے مارا ہے اور تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں اس سے پڑ رہا۔
تو اب حمزہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے رک گئے، کیونکہ اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ قبیلوں کا بہت زیادہ کانسیپٹ تھا کہ سب کچھ قبیلہ تھا ان کا، کہ قبیلے سے ان کی عزت تھی اور سب کچھ قبیلہ تھا۔ تو اب انہوں نے سنا کہ میرے قبیلے کے ایک شخص کو، یعنی بنی ہاشم کے ایک شخص کو بنو مخزوم کا ایک شخص اس طرح سے مار رہا ہے، تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور حالانکہ وہ اس میں لگ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ لے رہے ہیں، لیکن وہ اصل میں پیچھے سے ابھی وہ اسلام تو نہیں رہتے، تو اصل میں وہ اپنے قبیلے کی وہ سائڈ لے رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص کو کسی دوسرے قبیلے کے ایک شخص نے مارا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے رک گیا، اور انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ عبداللہ کی لونڈی تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس پر اس لونڈی نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر تھے، اتنے میں کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا، اور آتے ہی اس نے وہ گالیاں دی کہ میں تو سر پیٹ کے رہ گئی، اور پھر اسی پر بس نہ کیا، مٹھی بھر کنکری بھی اس نے اس کے منہ پر پھینک ماری۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو اس پر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ غصے سے لال ہو گئے، وہ بھاگتے ہوئے پہلے کعبہ کی طرف گئے، کیونکہ طواف بھی ان کو کرنا تھا، کعبہ کی طرف گئے اور بہت سخت غصے میں تھے، اور انہوں نے کسی سے کوئی بات نہ کی، نہ سلام کی، اور راستے میں ہی ان کو ابو جہل بھی مل گیا۔ اب وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور گپ شپ کر رہا تھا اسی طرح سے، کیونکہ اس وقت لوگوں کا یہ تھا کہ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کعبہ کے قریب جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اپنی باتیں وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ وہ تیزی سے ابو جہل کی طرف بڑھے، اور انہوں نے فوراً سے اس پر برس پڑے، ان کو کہنے لگے کہ وہ میرا بھتیجا ہے جس سے تم نے بیوارث سمجھ رکھا ہے، اور وہ میرا بھتیجا ہے جس کا چہرہ گالیاں اور پتھر کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ ویسے بھی باروب آدمی تھے، اور جب ان کا غصہ آیا تو کوئی بھی ان کے آگے نہیں بولا، ابو جہل بھی کچھ نہ بولا، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس وقت بولا کہ تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو۔ اب وہ جذبات میں آ گیا، اور اب انہوں نے کہا کہ تم لوگ، کیونکہ حالانکہ وہ تو اسلام نہیں لائے تھے، لیکن جب جذبات میں آئے تو انہوں نے اپنے اسلام کا بھی دعویٰ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم سے زیادہ نادان ہے بھی کون کہ اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کو پوجتے ہو۔ سن لو، میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، اب اسلام ہی کے لیے میرا جینا ہے، اور اسلام ہی کے لیے میرا مرنا ہے۔ اب جب ابو جو جہل تھا، یہ بنی مخزوم میں سے تھا، اب قبیلے کا کانسیپٹ تو تھا ہی انہوں میں، اب جب انہوں نے دیکھا، جو بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اب تو ابو جہل کی بے عزتی ہو رہی ہے، کیونکہ سب کے سامنے ابو جہل کو اتنا زیادہ کچھ کہا جا رہا ہے، تو فوراً سے بنی مخزوم کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور کسی اور دین کے چکر میں لگ گئے ہو۔ تو اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس کا حق ہونا مجھ پر واضح ہو گیا ہے تو پھر کیوں نہ مانو۔ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بالکل حق ہے، خدا کی قسم اب میں اس سے نہیں پھر سکتا۔ ہاں، اگر تم سچے ہو اور کچھ بل بوتا رکھتے ہو تو روک سکو تو دیکھ، اور اگر روک سکتے ہو تو روک لو، لیکن میں نہیں رکوں گا، کیونکہ اب میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اب جب ابو جہل نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب اگر میں کچھ بھی بولا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے پیچھے ہٹ جاؤ، اور یہ واقعی میں صحیح کہہ رہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ واپس اپنے گھر آ گئے، اور بہت زیادہ پریشان تھے کہ جو کچھ کیا انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے، حالانکہ انہوں نے تو یہ ساری باتیں جذبات میں کہی تھی، تو وہ سوچنے لگے کہ کیا میں جو کچھ کہہ کے آیا ہوں صحیح ہے، کہیں میں نے غلط بات تو نہیں کہہ دی، یعنی میں نے جذبات میں آ کر کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی، اور اس طرح سے وہ سوچنے لگے، اور پوری رات اسی طرح سے جاگتے رہے، اور پھر جب صبح ہوئی تو پھر انہوں نے رات کو ہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرے دل کو قرار عطا فرما، یعنی اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہیں، یعنی حق پر ہیں، تو مجھے میرا دل حق کی طرف پھیر دیں۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو ان کا دل بہت زیادہ اطمینان میں تھا، اور یہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یعنی یہ بھتیجے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے، اور چچا زاد بھائی بھی تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر سنائی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ میں مرتے دم تک اسلام کے ساتھ رہوں گا اور اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی اب میں مسلمان ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ حمزہ کو ثابت قدم رکھ، یعنی اب ان کو ثابت قدم رکھنا ہے۔
काम है। अब जो हमजा रजी अल्लाह अन्हु थे, ये सबसे बड़े यानी कुरैश में सबसे बड़े पहलवान थे और बहुत ताकतवर थे, फिर सरदारों में से भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए कि यानी अब कुछ सपोर्ट मिल गई है सरदारों की तरफ से, क्योंकि पहले कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था, यानी सिर्फ चंद लोग थे और मुसलमान जो थे वो छुप छुप कर इबादत कर रहे थे। तो अब कुछ ना कुछ ताकत मिल गई थी मुसलमानों को कि हमजा रजी अल्लाह अन्हु सरदारों में से भी थे और अपने घराने में से थे। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह उमर और अमर में से जो तुझे ज़्यादा महबूब है उससे इस्लाम की मदद फरमा। और फिर इस वक्त क्योंकि ये दोनों जो थे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और सरदारों में से थे, और उमर और अमर यानी अबू जहल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो उस वक्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुझे ज़्यादा महबूब है उन दोनों में से किसी एक को इस्लाम अता कर और इससे दीन को क्योंकि ताकि इससे दीन को कुछ ताकत मिल जाएगी। अब अभी नबूवत का छठा साल था और हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ये इनका ईमान लाया हुआ सिर्फ 3 दिनों में थे। अब क्या हुआ कि हज़रत उमर जो एक रोज़ इसी तरह अबू जहल वो बैठा हुआ था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहीं पर मौजूद थे और कुरैश से कुछ लोग थे। अब अबू जहल वो तो अपनी इन चीज़ों से बाज ना आया। अब उसने कहा कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसे 100 सुर्ख ऊँट दूंगा। तो कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? यानी उसने चैलेंज किया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसको 100 सुर्ख ऊँट दूंगा। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन से खड़े हुए। उन्होंने अपनी कमर के साथ तलवार लगाई और फ़ौरन से निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, और कि आज तो बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं किस्सा ही तमाम कर दूंगा ताकि जो रोज़ की फ़िक्र है और बेचैनी है इससे निजात मिल जाए। अब क्या हुआ कि रास्ते में क्या हुआ, इत्तेफाक से बनी अदी का एक आदमी से मुलाकात होगी और ये थे नईम बिन अब्दुल्ला, हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। अब ये पहले से इस्लाम ला चुके थे लेकिन इन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, यानी किसी को मालूम नहीं था कि ये मुसलमान हैं। अब जब उन्होंने देखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इतने ज़्यादा गुस्से में हैं और फिर इनके पास तलवार भी है और वो इतने जोश में हैं और कहीं जा रहे हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इन्होंने फ़ौरन से पूछा कि उमर किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि उसी बददीन के पास जो देवताओं की तौहीन कर रहा है और उस तरह से सारा निज़ाम दरहम बरहम कर रहा है। तो इस पर नईम रज़ी अल्लाह अन्हु, अब वो तो जानते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इन्होंने कहा कि कहीं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सचमुच में कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो अब इन्होंने सोचा कि कहीं इनकी अब क्या करते हैं, इनकी अटेंशन जो है डाइवर्ट करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी अब इनकी जो तवज्जो है इनका ध्यान पलटते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि अगर ये गए तो ये वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देंगे। अब क्या हुआ कि अब फ़ौरन से इनके ज़हन में एक तदबीर आई और वो फ़ौरन से बोले कि उमर तुम किस धोखे में हो, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दोगे? अब्द मनाफ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे कि अगर तुमने इनको कत्ल कर दिया तो अब्द मनाफ यानी बनी हाशिम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तो तुम्हें कत्ल कर देगी, क्योंकि कबीले का कॉन्सेप्ट था। और ज़रा पहले अपने घर की तो खबर ले लो, यानी अब तुम तो किधर जा रहे हो, पहले तो अपने घर में तो देख लो कि क्या हो रहा है। तो इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन से बोले कि क्या कह रहे हो, मेरे घर में कौन है? तो इस पर नईम रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन से बोले कि तुम्हारे बहन और बहनोई वो मुसलमान हो गई हैं और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है, पहले उनसे तो निमट लो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा हैरान रह गए और हक्का-बक्का रह गए कि ये क्या कह रहा है, कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि मेरी बहन और मेरा बहनोई जो इस्लाम ले आए हैं और मुझे तो पता ही नहीं है। तो अब इससे गुस्से की वजह से अब उनकी रगें फूलने लगी और बहुत ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आया और फ़ौरन से तेज़ी से उनके घर की तरफ पहुँचे और जब वो घर के बाहर पहुँचे उनके घर से कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, यानी किसी आदमी के कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। अब उनको बहुत ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आया। अब उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। तो फिर अंदर से किसी ने पूछा, हज़रत सईद ने जो बहनोई थे उन्होंने पूछा कि कौन है? इस पर उन्होंने कहा कि उमर हूँ। तो अब उमर सुनना था कि सब जो घर में हज़रत सईद थे यानी बहनोई थे हज़रत उमर के, उनकी बहन थी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा
اور حباب رضی اللہ عنہ تھے. اب یہ حباب رضی اللہ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کیا تھا کہ یہ ان دونوں کو آیتیں یاد کروایا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی آپ وہ ان کے سامنے پڑھتے تھے، اور پھر جو حضرت حباب رضی اللہ عنہ یہ جا کر ان دونوں کو یہ آیتیں یاد کروایا کرتے تھے. اس طرح سے سکھا رہے تھے چھپ چھپ کے. تو اب اس وقت حضرت حباب رضی اللہ عنہ موجود تھا، وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے ان دونوں کے سامنے. اب جب انہوں نے عمر سنا تو فوراً سے دوسرے کمرے میں جا کر فوراً سے چھپ گئے، اور جو صحیفہ تھا وہ حضرت فاطمہ جو تھی انہوں نے اپنے نیچے چھپا لیا. اب یہ جو آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب یہ فوراً سے اندر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو جو حضرت سعید تھے حضرت عمر کے بہنوں یہ فوراً سے انہوں نے دروازہ کھولا تو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً سے تیزی سے اندر آئے اور بہت اب غصے میں تھے، اور فوراً سے چاروں طرف عقابی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کون تھا جو قرآن ابھی پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے فوراً سے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ ابھی کون تھا، یہاں سے کسی کی آواز آ رہی تھی مجھے. یعنی یہ ان کی آواز ان کی بہنوئی کی نہیں تھی، کسی اور آدمی کی تھی. تو اس پر اب ان دونوں کا تو بہت زیادہ برا حال تھا، بہت زیادہ پریشان جھٹکے میں تھے. تو اب انہوں نے سچ مچ میں اب ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ بتائیں ان کو. فوراً سے وہ بولے کہ یہاں پر تو کچھ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں پر تو کوئی شخص نہیں، بس ہم دونوں یہاں پر. اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یعنی تمہیں نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو، تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اسلام لے آئے ہو. تو اس پر وہ فوراً سے اپنے بہنوئی کی طرف بڑھے، ان کو اتنا زیادہ مارنا شروع کر دیا کہ اور حضرت فاطمہ جو تھی ان کی بہن تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ان سے دیکھا نہ گیا اور وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا. کتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا. تو اب جب وہ دونوں جوش میں آ گئے، حضرت سعید اور حضرت فاطمہ وہ دونوں جوش میں آ گئے کہ اب تو حد ہی ہو گئی ہے. تو فوراً سے چیخے کہ ہاں ہم مسلمان لے آئے ہیں، اب جو جی چاہے کرو، یعنی اب ہم نہیں پھریں گے، تم نے مارنا ہے جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ کرو، ہم نہیں اس دن سے پھریں گے. اب یہ کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور مارتے مارتے فوراً سے روکے اور بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، ان کو بہت زیادہ اس چیز پر افسوس ہوا. اور جب انہوں نے ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت رحم دل تھے، جتنے سخت تھے اتنے ہی یہ رحم دل بھی تھے. تو اب یہ فوراً سے ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور جب انہوں نے خون وغیرہ دیکھا تو اس پر بہت زیادہ ان کو شرم آئی، اور پھر انہوں نے فوراً سے اور اسی بات ان کی نظر صحیفے پر پڑ گئی جو پاس ہی پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے فوراً سے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جو یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے نا، یہ جو صحیفہ پڑھا ہوا ہے تم دونوں یہی پڑھے تھے، ذرا دینا میں بھی اسے پڑھوں. تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی کہ تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو. اب وقت تھا کہ اب کی شہادت لینے کی قریب تھے بالکل. اب کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے غسل کیا اور پھر انہوں نے وہ صحیفہ لیا اور صحیفے کو بڑے غور سے پڑھا، اور پڑھتے ہوئے ان کا دل کانپ اٹھا اور فوراً سے وہ خوف سے کانپ اٹھے. اور پھر اس وقت ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ. اور پھر ساتھ ہی حضرت حباب رضی اللہ عنہ وہ پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے دوسرے کمرے سے. جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا وہ فوراً سے باہر آئے اور بولے کہ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ہشام کے بیٹے ابو جہل یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما. عمر، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی. عمر، اب اللہ سے جڑ جاؤ اور اب ان کے در کو نہ چھوڑو. اب عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بولے کہ اچھا حباب تو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں شہادت لینا چاہتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس پر حضرت حباب رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ وہ خوش ہوئے اور فوراً خوشی سے کھل اٹھے، اور فوراً سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفا کی پہاڑی کے پاس ہی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دوڑتے ہوئے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر پہنچے تھے، لیکن دروازہ گئے تو وہ بند تھا. تو اب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ کون ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں، خطاب کا بیٹا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت علی، یہ سبھی موجود تھے. تو اب جب بلال رضی اللہ عنہ جب یہ آئے اور آپ صلی اللہ جب انہوں نے سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہے
تو وہ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، دروازے پر تو خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر دروازہ کھول دیا تو ڈر ہے کہ کہیں پریشان نہ کرے، یعنی ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، پر ڈر ہے کہ کہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو بہت اچھا ہے۔ اس پر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نیت ٹھیک ہوئی تو بہت اچھا ہے، اور اگر نیت بری ہوئی تو اس کو مارنا تو ہمارے ہاتھ کا کھیل ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ دروازہ کھولنے گئے، اور ساتھ ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ ہی آ گئے، اور ان کو بھی صرف 3 دن ہوئے تھے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اگر حملہ کیا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مدد کریں گے۔ اب کیا ہوا، دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ عنہ فوراً سے اندر آئے، اور فوراً سے حضرت بلال اور حضرت حمزہ نے ان کو فوراً سے ان کی بازو سے پکڑ لیا کہ کہیں وہ آگے بڑھ کر حملہ نہ کر دیں۔ تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے ان کو، اور پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فوراً سے دعا کی کہ اللہ عمر کے دل میں جو کھوٹ ہے اسے دور کر دے، اور اس کا سینہ ایمان سے چمکا دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، اور بلال تم بھی عمر کا ہاتھ چھوڑ دو۔ اب حضرت حمزہ اور حضرت بلال یہ دونوں الگ ہو گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے تو اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے، یعنی کیوں آئے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ ایمان لانے آیا ہوں، شہادت لینے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اس پر تمام پورے گھر کی دیواریں اس نعرے سے گونج اٹھی، اور ہر طرف یہی آواز آ رہی تھی، اور سب سے اونچا نعرہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اللہ اکبر، یعنی ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھی، اور پورے مکہ کی جو وادیاں تھیں وہ اس چیز سے گونج رہی تھی، اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی تھی۔ اور اس وقت یہی لفظ تھا جو سب سے پہلے سب کی زبانوں سے نکلا، اور بے اختیار نکلا سب کی زبانوں سے، اللہ اکبر۔ واقعی میں کیونکہ یہ بہت بڑی سکسیس تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے آگے بڑھے، اور انہوں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اپنا، اور فوراً سے دعا کی کہ اے اللہ عمر کو ہدایت دے، اے اللہ عمر کو ثابت قدم رکھ۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، اور مرنے اور جینے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، چاہے مریں چاہے جئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو، اور مرنے اور جینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر چھپنا کیسا ہے اے اللہ کے رسول؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت ہیں، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی عبادت اور چھپ کر کی جائے، بخدا یہ نہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جن مجلسوں میں اب تک میں نے کفر کے گن گائے ہیں، اب اسلام کے نعرے لگاؤں گا، یعنی اب میں کھل کر ہم عبادت کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے صحابہ کی 2 صفیں بنائیں، اور ایک کے امیر لیڈر جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور دوسرے کے لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور یہ دونوں جو صفیں تھیں یہ سارے کعبہ کی طرف بڑھے، اور وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، یعنی یہ پہلی نماز تھی جو سب صحابہ نے مل کر، سب صحابہ باہر نکل آئے اور سب نے مل کر کعبہ میں سب کے سامنے پڑھی، اور یہ پہلی نماز تھی حضرت عمر کی وجہ سے، کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اور چند صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کے سامنے کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، ورنہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ پہلی مرتبہ تھی کہ دونوں صفیں تمام صحابہ باہر نکل آئے، اور فوراً سے سب نے کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر نعرہ سب نے لگایا جس سے مکہ کی وادیاں ہل گئیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں۔ اب کیونکہ یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سکسیس تھی، تو اب اس پر قریش وہ بہت زیادہ ان کو غم ہوا کہ اس سے زیادہ غم کبھی ان کو نہیں ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اس پر اتنی زیادہ خوشی تھی کہ اس سے پہلے ان کو کبھی اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوشی تھی کہ آج ان کو سب سے بڑی دولت مل گئی تھی۔
تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب انہوں نے گھوم گھوم کر اسی رات انہوں نے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ابو جہل جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا. تو اب ابو جہل کے گھر بھی گئے اور جو اس وقت ابھی تک ابو جہل کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں. تو اب ابو جہل کے گھر گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل فوراً سے باہر نکلا اور بڑے پیار سے کہنے لگا کہ خوش آمدید بھانجے، کہو کیسے آئے ہو، یعنی کیوں آئے ہو. اور یہ ابھی تک اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام لے آئے ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا ہے، نیز ان کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا. اب یہ کہنا تھا کہ ابو جہل وہ تو غصے سے یعنی اس کو بہت زیادہ اس کو غصہ آیا اور اس کو ایک دھچکا سا لگا اور اس نے فوراً سے دروازہ زور سے بند کیا اور فوراً سے بولا، چیخا کہ خدا تجھے غارت کرے اور تیرے دین کا بھی جنازہ اٹھے. یعنی اس کو بہت زیادہ اس بات پر غصہ آیا. وہ جانتا تھا کہ یہ حق ہے لیکن صرف انا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھا تھا. اور پھر اس نے فوراً سے کہا کہ اللہ تمہیں غارت کرے، میں نہیں، یعنی تو اب اس نے فوراً سے غصے سے دروازہ ہی بند کر دیا. اب قریش اب انہوں نے مسلمانوں کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی تنگ کرتے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، فوراً سے تلوار سے مقابلہ کرتے. اور کیونکہ جب کافر تھے اس وقت ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، اور جب مسلمان ہوئے پھر سے ان کو اب تو بالکل ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا. اور جیسے ہی ان کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو فوراً سے کہتے کہ سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر کوئی بھی ہلا تو سر قلم کر دوں گا، یعنی آپ مجھے کوئی ٹارچر نہیں کر سکتا. اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹائٹل دیا فاروق کا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے مسلمانوں نے سب کے سامنے حق واضح ہوا اور مسلمانوں نے ان کے آنے کے بعد سب کے سامنے اوپنلی کعبہ میں نماز پڑھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا فاروق کا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں یہ، یعنی انہوں نے حق کو سب کے سامنے واضح کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب کیا ہوا کہ اب تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور اب اس طرح سے دین کو کچھ طاقت مل گئی اور سب مسلمان اب اوپنلی سب کے سامنے اپنی عبادات کرنے لگے. اب اس طرح سے دن بدن ان کے اسلام لانے کی وجہ سے کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ کئی لوگوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، وہ ایمان لانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں لا رہے تھے. تو اب اس وجہ سے کئی لوگوں نے ایمان لایا. اب دن بدن مسلمانوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا، تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور بہت تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اب ادھر قریش وہ مسلمانوں کو ستانے میں مگن تھے اور اب ان کو اس چیز نے بہت ستایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ اسلام لے آئے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو وہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور طاقت مل رہی ہے اسلام کو. تو اب انہوں نے کیا کہا، اب پھر سے سر جوڑ کر بیٹھے، یہ سوچنے لگے کہ اب کس طرح سے ہم روکیں اس کام کو. تو اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے کہا کہ اب کس طرح سے کوئی تدبیر کریں گے جس سے مسلمان بالکل بے بس ہو جائیں اور اس کام سے رک جائیں. اور بہت دیر تک یہ لوگ سوچتے رہے کہ وہ چاہتے تھے کسی طرح سے یہ کام رک جائے یہاں پر. اب وہ بہت دیر تک سوچتے رہے اور غور کرتے رہے کہ کس طرح سے اس کو روکیں، اور کافی دیر تک یہ لوگ بیٹھے رہے اور کوئی ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا. تو پھر آخر میں یہ رائے قائم کی انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا جائے، مکمل بائیکاٹ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے، نہ خرید و فروخت کرے، نہ انہیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے اور نہ کسی طرح کا ان سے کوئی لین دین کرے، یعنی مکمل بائیکاٹ کر لیں ان سے. تو اس رائے کی سب نے تائید کی، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا. پھر اطمینان سے انہوں نے کیا کیا کہ مزید اطمینان کے لیے انہوں نے ایک تحریری معاہدہ بھی تیار کیا کہ جس میں انہی ناپائق عزائم کا تذکرہ تھا، یعنی کہ ہم اب بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم سے کوئی ہمارا نہ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی شادی بیاہ کا کوئی سلسلہ ہے ہمارا، نہ کوئی خرید و فروخت ہے، اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ معاہدہ انہوں نے یہ لکھ کر انہوں نے کعبہ میں لٹکا دیا، اور تاکہ ہر ایک اس کا احترام کرے اور نہ کوئی اس کی خلاف ورزی کرے اور اس کو ہاتھ لگانے کی بھی کوئی کوشش نہ کرے. اب انہوں نے معاہدہ فوراً سے لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا. پھر قریش کے کچھ سردار یہ ابو طالب کے پاس آئے تاکہ مطلب ان کو بھی آگاہ کر سکیں کہ ہم نے ایک معاہدہ طے کر دیا ہے. اب ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ اب بس دو ہی شکلیں ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے قتل کر دیں، اس طرح تم کو بھی آرام مل جائے گا اور ہم کو بھی چین نصیب ہو جائے گا، نیز ہم تم کو بہت سا خون بہا بھی دیں گے. اگر اس پر راضی ہو جاؤ تو کیا کہنا، ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے.
پھر نہ تم سے کبھی خرید و فروخت کریں گے اور نہ کوئی لین دین. نتیجہ کیا ہوگا کہ تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے. اب کہو کیا خیال ہے. اب ابو طالب کے سامنے انہوں نے اتنی چیزیں رکھ دی اور اب ابو طالب یہ تو سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مشرکین کے حوالے کر دیں, ان بے رحم ہاتھوں کے میں دے دیں. اب انہوں نے فوراً سے کہا اور انہوں نے ان کی دھمکیوں کا بھی خیال نہیں کیا اور فوراً سے انہوں نے کہا کہ ہر بات گوارا ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں. اس پر مشرکین نے کہا تو ٹھیک ہے, تب ٹھیک ہے, آج سے ہم تمہارے دشمن ہیں اور تم ہمارے دشمن, اور اب ہم تمہارا محاصرہ کریں گے. لہٰذا اب قریش نے ان کا محاصرہ کر لیا اور اب بھوکوں مارنے کی انہوں نے مہم شروع کر دی. اور بنی ہاشم چونکہ یہ جو تھے یہ آل مطلب کے رشتے دار تھے, کیونکہ یہ پوری ایک لینیج ہے کہ جو مطلب کے حضرت مطلب کے بیٹے تھے حضرت ہاشم, اور حضرت مطلب کے والد تھے ہاشم, اور حضرت ہاشم کے والد تھے مناف. اس طرح سے یہ عبد مناف یعنی پوری جو تھی حضرت ہاشم کی جو نسل تھی پوری آگے آل مطلب جو تھی یہ سب اس محاصرے میں شامل تھے اور اس لیے وہ ان کے ساتھ تھے. لیکن صرف ابو لہب نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی, یعنی اس نے خاندان کی مخالفت کی تھی اور قریش کی طرفداری کی تھی, کیونکہ یہ اپنے خاندان سے بیزار تھا. اور یہ وہی شخص تھا کہ اس نے سب سے پہلے آل مطلب کا بائیکاٹ کرنے میں سب سے پہلے اس نے قریش کو ابھارا تھا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکمل ان سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں. یعنی اس پورے آل مطلب میں اور بنی ہاشم میں صرف اس نے بغاوت کی تھی ایک طرح سے. تو اب محرم کا مہینہ آیا اور یہ اب نبوت کا 10واں سال ہے. اب ابو طالب پورے خاندان کے ساتھ اقتداء میں بند ہو گئے. یعنی اب یہ مکہ سے کچھ دور وادیاں تھیں اور بالکل خالی وادیاں تھیں اور یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب یہی وہ درہ ہے جسے شیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے مشہور ہوئی ہے. تو اب یہ لوگ دن رات وہیں پر پڑے رہتے, کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا, نہ کوئی لین دین, اور بالکل ایک جیل کی طرح تھے وہاں پر, بالکل وہ قید تھے اور بالکل بند تھے. اور صرف وہ ادھر ہمیشہ رہتے اور صرف جو محترم مہینے تھے یعنی جو حرام مہینے تھے ان میں صرف باہر آتے. اور جب قریش میں ساری جنگیں عرب میں ساری جنگیں رک جاتی, لڑائی جھگڑے بند ہو جاتے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور ہر شخص اپنا کام بالکل آزادی سے کر سکتا تھا, اس وقت وہ باہر نکلتے حرام مہینوں میں. اور پھر ان مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آتے اور پھر دین کی دعوت دیتے مسلمانوں. اب حاجی بھی انہیں دنوں مکہ آتے کیونکہ حج بھی حرام مہینوں میں سے, حاجی بھی انہیں دنوں مکہ آتے اور تاجر بھی مکہ آتے اور بازار لگاتے اور تجارت کا سامان لگاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور ان کو سمجھاتے کہ تم لوگ اسلام لے آؤ اور تم پر مہربان ہوگا اور اچھا بدلہ دے گا, ورنہ اگر تم لوگ کفر کرو گے تو بہت سخت عذاب ہوگا تم پر. تو اب یہ لوگ کیا کر, اب ادھر کی جو مسلمان تھے اس طرح سے ستائے جا رہے تھے اور ان پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا. اور دوسری طرف جو تھے جو حبشہ کے مسلمان تھے, یہ لوگ حبشہ میں تھے کیونکہ ادھر تو مسلمان ستائے جا رہے تھے, لیکن حبشہ میں جو مسلمان تھے ان کو اطلاع ملی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں, اسلام لے آئے ہیں, اور اس طرح سے اب اسلام کے جو قدم ہیں وہ جم گئی ہیں اور اس کی مظلومی اور بے کسی ختم ہو گئی ہے. اور مسلمان اب بے جھجک قریش کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کو ان کی گمراہی سے آگاہ کر رہے ہیں, اور مکہ کا کونا کونا اب اسلام کے نور سے جگمگا رہا ہے. اور نہ صرف مکہ بلکہ مکہ کے باہر کے علاقوں میں بھی اسلام پھیل رہا ہے. اب یہ جب سنا انہوں نے تو وہ بہت زیادہ خوشی سے بےتاب ہو گئے اور ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ حبشہ کو چھوڑ کر واپس مکہ آ گئے. اب جب وہ مکہ کے قریب پہنچے, وہ جو حبشہ جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی, اب جو مکہ کے قریب پہنچے تو اب ان کو پتہ چلا کہ اب تو مسلمان تو نظر بند ہیں, اور مسلمانوں کو تو قید کیا ہوا ہے, اور جو قریش ہیں ان کا سخت پہرا ہے مسلمانوں پر, اب جس کی وجہ سے ان پر بڑی تنگی ہے اور بہت زیادہ مصیبت ہے. اب انہوں نے سوچا کہ اب تو ہم حبشہ کو چھوڑ کر آ گئے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں ادھر. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے سوچا کہ ہم واپس الٹے حبشہ کی طرف مڑتے ہیں, اور وہاں پر ہی واپس گئے تو حبشہ نجاشی نے واپس ان کو اسی طرح ویلکم کیا اور اس نے کوئی بات نہیں کی. حتیٰ کہ صحابہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی آدمی کے شخص سے بھی نہیں سنا کہ وہ ہمارے بارے میں اس طرح سے کہہ رہا ہو کہ ہم واپس چلے گئے پھر واپس آ رہے ہیں ادھر سے پلٹ کر. تو کسی نے بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ان کو کہا, اور اس طرح سے وہ پھر ادھر باعزت سے وہ رہنے لگے. اب ادھر جب
दर्रा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पड़े रहे, और ये 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि पूरे 3 साल तक ये लोग इस दर्रा में बंद रहे। और जहाँ पर ना इनको खाने पीने का पास कुछ था इनके पास, ना कुछ भी नहीं इनके पास था। ये बहुत सख्त ये वक्त था इन पर कि पत्ते खा खा कर इन्होंने अपने दिन गुजारे। हत्ता कि जो साद बिन अबी वक़ास ये कहते हैं कि ये सहाबी थे और इस वक्त इस्लाम ले आए थे। तो ये कहते हैं कि एक बार रात को सूखा हुआ चमड़ा हाथ आ गया, तो मैंने उसको पानी से धोया, फिर आग में भूना, वो पानी में मिलाकर खा लिया। यानी खाने को कुछ ना था, तो हमने इन चीज़ों से गुजारा किया, और फिर पत्तों से हमने अपना गुजारा किया, और फिर ना कोई किसी से कुछ हमारा लेन देन था, और कुछ भी हमारा बिल्कुल मुकम्मल बाइकआउट था। हम बहुत ज़्यादा तंगदस्ती से उधर बहुत मुसीबत में थे, और बहुत मुश्किल से उधर रह रहे थे। तो उसी वक्त फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, और जो कुरैश के कुछ सरदार थे उनके दिल मुसलमानों के लिए नरम कर दिए कि वाकई में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, लिहाजा उनकी मदद करनी चाहिए। अब क्या हुआ, ये जब मुसलमानों की बेबसी देखी, वो जो सरदार थे उनको भी तरस आ गया, और अब उन्होंने छुप छुप कर उनके पास आते और कुछ खाने पीने का सामान दे जाते। और उन्हीं लोगों में हकीम बिन हज़ाम थे, और ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की फूफी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो इनकी फूफी थी। और ये क्या करते, हकीम बिन हिज़ाम ये अपनी फूफी के पास आते हैं, उनको कुछ रोटी देते, सालन देते, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको खुद भी खाती और औरों को भी खिलाती। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हिशाम ये भी क्या करते, ये भी मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे। वो क्या करते, वो ऊँट पर बहुत सा खाना लाते, कुछ कपड़े लाते, और फिर जब रात होती तो अपना ऊँट बाहर घाटी के बाहर खड़ा कर देते और सारा सामान अंदर पहुँचा देते। अब हिशाम के बारे में अब कुरैश को पता चल गया। अब इन्होंने उनको भी कि ये तो मुसलमानों की मदद कर रहा है, अब उन्होंने उनको भी सताना शुरू कर दिया। लेकिन हिशाम की हमदर्दियाँ तभी भी मुसलमानों के साथ थी। अब इन्होंने एक और काम करना शुरू कर दिया। अब वो अबू उमैया के बेटे ज़ुहैर उसके पास गए, और ये जो था ये अब्दुल मुत्तलिब का नवासा था। अब ये हिशाम जो था ये उसके पास गया, ज़ुहैर के पास गया, उसने कहा कि ज़ुहैर तुम खूब ऐश करो, उम्दा से उम्दा खाने खाओ, और अच्छे से ये लोग सरदार थे सारे, तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, और तुम्हारे मामू यानी अबू तालिब जो हैं वो इस तरह रुसवाई और बेकसी के साथ दिन पूरे करें, क्या तुम्हें ये गवारा है? खुदा की कसम अगर ये लोग अबू जहल के मामू होते तो तुम इससे ऐसा करने को कहते, तुम हरगिज़ ना करता, यानी वो ऐसा ना करता। और तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हारे मामू को अगर इस तरह जुल्म किया जा रहा है, और तुम मज़े कर रहे हो, और तुम्हें कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। तो इस पर ज़ुहैर बोला कि मैं तन्हा कर ही क्या सकता हूँ, यानी मैं अकेला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और खुदा की कसम अगर कोई और साथ देने वाला हो तो मैं तो इस माहिदे को तोड़ दूँगा। तो अब हिशाम ने कहा कि अगर कोई और मिल जाए, यानी अगर मैं मिल जाऊँ तो फिर क्या है? तो इस पर ज़ुहैर ने कहा तो अच्छा फिर एक और आदमी तलाश करो, हम लोग यानी 3 आदमी मिलकर हम लोग इस तरह से मुसलमानों की मदद करेंगे और इस मुआहिदे को ख़त्म कर देंगे। तो अब वो दोनों जो थे वो दोनों मुआहिदा तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और अब वो तीसरे आदमी तलाश में थे। अब अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, और ना सिर्फ एक बल्कि 3 बहादुर यानी तो 3 सरदार इनके साथ शामिल हो गए, और ये तीनों कुरैश के मोअज़्ज़ज़ सरदार थे ये लोग। और एक इनमें से मोतम बिन अदी था, और एक अबू अल जंतरी बिन हिशाम था, और एक ज़मा बिन असवद था। अब ये तीनों क्या हुई, सुबह हुई तो हिशाम ये 5 लोग थे, यानी ज़ुहैर, हिशाम, मोतिम, अबू जंतरी और ज़मा। अब ये 5 सरदार थे, ये मिल गए कि अब हमने मुसलमानों की मदद करनी है। अब सुबह हुई तो हिशाम, मोतिम, अबू जंतरी और ज़मा ये चारों घर से निकले, और कबा के करीब जो इसी तरह कुरैश अपना जलसा लगाकर बैठे हुए थे वहाँ पर जाकर बैठ गए, और ये चारों भी वहीं पर जाकर बैठ गए। और मगर जो ज़ुहैर थे जिन 5वें थे उन्होंने पहले काबा का तवाफ़ किया, और फिर आए, और फिर इन्होंने सबसे मुखातिब हुए, सबसे कहा कि मक्का वालों, हम तो मज़े से खाते पीते हैं, और बनी हाशिम एक एक नवाले को तरस रहे हैं, ना किसी से लेन देन कर सकते हैं, ना खरीदो फरोख्त। क्या ये मुनासिब है? क्या इंसानियत और शराफत का यही तकाजा है? खुदा की कसम मैं तो बैठ नहीं सकता जब तक इस माहिदे की धज्जियाँ न उड़ा दूँ। तो ये सुनते ही अबू जहल फ़ौरन से खड़ा हुआ, उसने कहा तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, खुदा की कसम ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तो इस पर ज़ुहैर वो फ़ौरन से ज़ुहैर और ये सारे साथी, ये जो 5-4 साथी मज़ीद थे, ये फ़ौरन से खड़े हुए, इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा और ज़रूर होकर रहेगा। अब अबू जहल ये समझ गया कि वाक़ई में कोई सोची समझी स्कीम है, यानी ये सब कुछ प्लान्ड है। तो इस पर उसने सोचा कि अब इसको, क्योंकि ये सब सरदार थे, अब वो कुछ बोल नहीं सकता, तो उसने सोचा कि अब इनके साथ बोलना बिल्कुल बेकार है। तो अब क्या हुआ कि मोहतम जो था
مطعم جو تھا اس نے عہد نامہ پھاڑنے کے لیے کعبہ کی طرف بڑھا. اب یہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دیمک تو چاٹ گئی ہے, دیمک جو ہے وہ اس پورے عہد نامے کو چاٹ گئی ہے, اور صرف اس پر ایک ہی فقرہ ہے جو باقی ہے اس پر, اور وہ ہے بسمک اللہم, یعنی اے اللہ تیرے نام سے. یہ پورا عہد نامہ دیمک کھا گئی اور صرف ایک لفظ باقی ہے, یعنی اللہ کا نام باقی ہے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پتہ چل گیا کہ عہد نامہ ختم ہو گیا اور صرف اللہ کا نام باقی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے, اور انہوں نے ابو طالب کو بتایا کہ عہد نامہ ختم ہو گیا ہے اور اس کو دیمک کھا گئی اور صرف اس پر اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے. اب ابو طالب فوراً سے انہوں نے سب کو اکٹھا کیا, جو اس وقت درہ میں موجود تھے صحابہ اور جتنے مسلمان اس وقت درہ میں موجود تھے, انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور عہد نامہ ختم ہو گیا ہے, لہٰذا اب ہم مکہ واپس آئیں. یعنی اب عہد نامہ تو دیمک کھا گئے, لہٰذا اب تو کوئی معاہدہ نہیں رہا, اب ہم مکہ واپس جائیں گے. تو اس طرح سے عہد نامہ چاک ہو گیا, ختم ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ درہ سے باہر آئے, اور اب پھر سے انہوں نے اپنے دین کی جو تبلیغ ہے, دعوت ہے, وہ شروع کر دی. اور یہ نبوت کا 10واں سال. اب اس کے بعد کیا ہوا, پھر بھی ابھی بھی مسلمانوں, ابھی جو قریش تھے وہ باز نہیں آئے. اب انہوں نے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی, لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ غم آئے, اور اس سارے 7 سال غم آئے کہ اس واقعے کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی حضرت جو ابو طالب تھے ان کا انتقال ہوا, پھر ساتھ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو انتقال ہو گیا. تو یہ سارے جو اب, اور اس سے عام الفیل بھی کہا جاتا ہے, تو اب بہت زیادہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ آئے. اور اس کے بعد قریش نے اور زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اب تو راستہ صاف تھا, ابو طالب تو تھے نہیں. اب انہوں نے طائف کا واقعہ ہوا, تو یہ سارا پھر اسراء معراج کا واقعہ, یہ سارا پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر.